بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریولنگ اینڈ کوکنگ پلس، جو آپ کو گزرا کل یاد کرانے کی گاہے بگاہے کوشش کرتا رہتا ہے۔ یوں تو زمین کا چپا چپا اپنے اندر کوئی نہ کوئی کہانی رکھتا ہے، لیکن آج ہم آپ کو ایسی جگہ لیے چلتے ہیں جو ہزاروں سال قدیم داستانیں اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ ایک طرف بلند و بالا عمارتوں والا خوبصورت شہر اقتدار اسلام آباد، تو دوسری جانب اسلام آباد کے سیکٹر D12 کے شمال میں اور مارگلہ ہلز کے دامن میں واقع شاہ اللہ دتہ کے تاریخی غار ہیں۔ یہ غار دراصل بدھا کیوز کہلاتے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے کم و بیش 500 سال قبل چندر گپت موریہ اور اشوکا کے عہد میں قدیم ٹیکسلا بدھ مت کی سرگرمیوں کا مرکز تھا، تب بدھ بھکشو اور دیگر قافلے اسی راستے ہندوستان آیا جایا کرتے تھے۔ یہاں پر موجود چشمہ اسی دور کا یا اس سے بھی پہلے کا جاری ساری ہے، جو گزرے قافلوں کے یہاں پر رکنے اور قیام کرنے کا باعث بنا ہوگا، اور موسم کی شدت سے بچنے کے لیے یہ غار بطور پناہ گاہ بنائے گئے ہوں گے، اور پھر انہی غاروں میں بدھ بھکشو، ہندو سادھو اور جوگی مراقبہ اور عبادت بھی کرتے ہوں گے۔ موریہ دور میں جب ہندوستان عرب سے آنے والے صوفیاء کی تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز بنا، تو اسی عہد میں شاہ اللہ دتہ نامی بزرگ یہاں تشریف لائے اور ان غاروں میں قیام کیا۔ اس طرح یہ غار بعد ازاں شاہ اللہ دتہ کے نام سے منسوب اور مشہور ہو گئے، اور قریب واقع گاؤں بھی شاہ اللہ دتہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ جگہ جہاں یہ غار موجود ہیں، اس کا نام ڈیرہ گڑیالہ ہے اور شاہ اللہ دتہ یونین کونسل کی ذیلی آبادی ہے۔ بنیادی طور پر یہ بدھا کیوز ہیں، ساتھ ملحقہ سادھو کا باغ ہے، جو اس وقت عباسی خاندان کے زیر نگرانی ہے۔ یعقوب عباسی صاحب سے ملاقات ہوئی، جو اس تاریخی مقام بدھا کیوز اور سادھو کا باغ المشہور شاہ اللہ دتہ کے غار کے کیئر ٹیکرز میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے بہت ہی دلچسپ اور تاریخی رازوں سے پردہ اٹھایا، جن سے کم از کم میں تو بالکل بھی بے خبر تھا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ معلومات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو یعقوب عباسی صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اس وقت ہم بدھا کیوز اور سادھو کا باغ کے باہر اور ارد گرد کے دل فریب اور مسحور کن مناظر دیکھ رہے ہیں۔ یہاں کثرت سے برگد کے درخت موجود ہیں۔ اس درخت کے یہاں بکثرت موجودگی بدھ مت کے پیروکاروں اور مذہبی رہنماؤں کے یہاں قیام پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ بدھ مت میں برگد بہت ہی مقدس اور متبرک درخت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اب ہم احاطے میں موجود تالاب کے پاس کھڑے ہیں۔ اس تالاب میں داخل ہونے والا پانی معلوم تاریخ کے مطابق 4000 سالوں سے یہاں سے گزرتے قافلوں کی پیاس بجھاتا چلا آ رہا ہے۔ پہلے ہندو اور بدھ مت کے پیروکار اس چشمہ سے فیض یاب ہوتے رہے، اور بعد ازاں اس خطے میں اسلام کی آمد کے بعد مسلمان بھی اس چشمہ سے فیض یاب ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ پتھر اور مٹی کے اس پہاڑ میں سے پانی یہاں سے نمودار ہوتا ہے، لیکن پانی کا اصل منبع بقول یعقوب عباسی صاحب کے تقریباً 70 فٹ اس پہاڑ کے اندر موجود ہے۔ ہر سال 70 فٹ چھوٹے سے سرنگ نما پانی کے راستے کی صفائی کی جاتی ہے، جو برگد کی جڑوں کی وجہ سے بلاک ہونے لگتا ہے۔ پانی کے منبع تک پہنچنے کے لیے کبھی لیٹ کر تو کبھی بیٹھ کر جانا پڑتا ہے۔ جس دن چشمے کی صفائی کی جاتی ہے، اس دن حلوے کی دیگ تیار کی جاتی ہے۔ جب کارکن صفائی کے کام سے فارغ ہو کر سردی سے ٹھٹھرتے اور کانپتے باہر آتے ہیں، تو یہ حلوہ ان کو پیش کیا جاتا ہے،
جو ان کی توانائی کو بحال کرنے اور جسم کو گرم کرنے کے کام آتا ہے۔ یہ روایت بھی صدیوں سے جاری و ساری ہے۔ چشمے کا پانی اس احاطے سے باہر نکل کر قریبی آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ زمینوں کو بھی سیراب کرتا ہے۔ یہاں 17-18 کنال رقبے پر ایک شاہی باغ ہوا کرتا تھا جو نیچے ندی تک پھیلا ہوا تھا، جس میں انواع و اقسام کے پھلدار درخت موجود تھے۔ پھر ہوا یوں کہ 1982 میں CDA نے سامنے کے پہاڑ سمیت کچھ ایریا ایکوائر کیا اور سٹون کرشنگ والوں کو لیز پر دے دیا گیا، جنہوں نے باغ کے سارے درخت کاٹ دیے، صرف سامنے دکھائی دینے والا آم کا درخت بطور نشانی بچا۔ تقریباً 10-12 سال تک بلاسٹنگ اور سٹون کرشنگ جاری رہی۔ بلاسٹنگ کے لیے بے تحاشا بارود کا استعمال کیا جاتا تھا۔ نتیجے میں ارد گرد کے سارے پہاڑ لرزتے تھے، جس کی وجہ سے ان غاروں کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچا اور چشمے کا پانی بھی بہت کم ہو گیا۔ فرنگیوں کی آمد سے پہلے راولپنڈی شہر کا نام و نشان موجود نہ تھا۔ دور دور ایک دو گھروں پر مشتمل ڈھوکیں ہوا کرتی تھیں، جیسے ڈھوک نجو، ڈھوک سیداں، ڈھوک چودھریاں، ڈھوک پراچا، ڈھوک کالا خان، ہسو، رتا، کھبا سجا وغیرہ وغیرہ۔ جب برطانوی دور حکومت میں یہاں چھاونی قائم کی گئی تو یہاں رفتہ رفتہ آبادی کا رجحان بڑھا اور شہر کی شکل اختیار کرتا گیا۔ اس کے ساتھ ہی پھر ٹیکسلا اور حسن ابدال کو راولپنڈی کے ساتھ موجودہ GT روڈ کے ذریعے ملا دیا گیا۔ تب سے یہ قدیم شاہراہ عام دن بدن ویران ہوتی گئی۔ تب تک اس مقام کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ تجارتی منڈی کی حیثیت حاصل تھی۔ یہاں بڑے بڑے گودام ہوا کرتے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں اور قریب سے آپ کو دکھاتے ہیں بدا کیوز۔ عام دنوں میں تو رش نہیں ہوتا، لیکن ویک اینڈ پر لوکل اور فارنرز معقول تعداد میں اس پرسکون اور پر اسرار جگہ کو دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ مختلف یونیورسٹیز کے آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ کے طالب علم بھی وقتاً فوقتاً یہاں آتے رہتے ہیں۔ اس وقت بھی کچھ خواتین و حضرات غار کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر انفرادی اور گروپ فوٹو بنواتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ویورز، مختصر وقت میں اس مقام کے بارے جتنا ممکن تھا میں نے انفارمیشن آپ کے سامنے رکھ دی۔ میں اس کاوش میں کہاں تک کامیاب رہا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کیوز کے کچھ کلوز اپس ملاحظہ کیجئے، اس کے بعد چاہیں گے آپ سے اجازت۔ اگلی کسی ویڈیو میں مارگلا ہلز ٹاپ کی سیر کرائیں گے۔ اس ویڈیو کے شروع میں جس تاریخی کنویں کی جھلک دکھائی گئی وہ بھی آپ کو تفصیل سے دکھائیں گے۔ اس کنویں کا خالق کون تھا، اس کنویں کا سٹرکچر کیسا ہے، یہ سب کچھ آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھایا جائے گا۔